ناظرین السلام علیکم، سیاست ٹی وی ویلکمس یو. آئی ایم ایم رحیم اور آج کے ہمارے مہمان مشہور اور معروف اسلامی اسکالر پروفیسر راشد نسیم ندوی. آپ کو پریزیڈنشل ایوارڈ بھی دیا گیا ہے ایز اے ینگ اسکالر آف عربک، اور افلو یونیورسٹی حیدرآباد میں آپ عربک پروفیسر ہیں. مولانا اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. جزاک اللہ. ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی خاص اور اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے لفظ اللہ. یہ قرآن میں سب سے زیادہ دہرایا گیا لفظ ہے. لفظ اللہ قرآن میں تقریباً 2698 مرتبہ آیا ہے. آئی ریپیٹ 2698. ہم اس لفظ کی لغت، عقیدہ اور روحانی پہلو پہ بات کریں گے تاکہ ہم اس کے مقام کو بہتر سمجھ سکیں. مولانا، آپ نے مارچ 2017 میں اسماء الحسنی کا پروگرام کا جو سیریز کا لیکچرز دیے تھے، اس کا آغاز لفظ اللہ سے شروع کیے تھے، تو آپ کے لیے کوئی نیا جو ہے موضوع نہیں ہے. ہم اس کے لفظ اللہ کی لغوی اہمیت کے بارے میں کچھ آپ جو ہے معلومات دیجیے. لفظ اللہ کا اصل معنی کیا ہے اور اس کی ایٹمالوجی کیا ہے؟ یہ کس ورڈ سے ڈیرائیو کیا گیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، یا اس کے کچھ ڈیریویٹیوز ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ نے بجا فرمایا کہ اسماء حسنی کی نشست کا جب آغاز ہوا تھا تو ہم نے اس میں جلالہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لفظ ہی پر گفتگو کی تھی، اور اس لفظ کے سلسلے میں پہلی رائے تو بہت سارے مفسرین کی یہ ہے کہ یہ ایک پراپر ناؤن ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کا خاص نام ہے، اور اس کا کوئی روٹ ورڈ یا اوریجنل لیٹر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ایک رائے ہے. خود لغوی محققین میں جیسے زمخشری ہے، انہوں نے کشاف میں، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیضاوی میں، اور روح المعانی میں علامہ آلوسی نے اس لفظ کی تحقیق کی، اور اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے یہ بتایا کہ بہت ممکن ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہو حمزہ، لام اور ہا، علیہا، الہا دونوں ہو سکتے ہیں کہا، اور اس پر الف لام داخل کیا گیا جس کو الف لام معرف باللام کہا جاتا ہے، جس سے ایک نکرہ کامن ناؤن وہ معرفہ میں یعنی پراپر ناؤن میں شفٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تحقیق کی کہ دیکھو الہ کے معنی ہوتے ہیں قابل پرستش، عبادت کے لائق، اور جب اللہ ہو گیا، الہ سے اللہ جب یہ لفظ ہو گیا، ٹیکنیکلی ڈیولپمنٹ ہے اس کا، اتنی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. تو جب یہ اللہ ہو گیا تو اس کے معنی اس کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں، وہ ذات جو تنہا عبادت کے لائق ہے. لیکن بعض مفسرین نے کہا نہیں، اس کا روٹ ورڈ علیہا مانیں گے، یعنی لام پر زیر دیں گے، اور علیہا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حیران ہو جانا، متحیر ہو جانا، اور کسی بڑی ہستی کے آگے سرنڈر ہو جانا. لہذا کہا کہ جب اس علیہا سے اللہ لفظ بنا الف لام داخل کر کر، اس کے معنی یہ کہ یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی قدرت کی نیرنگیوں، اس کے احسانات، اس کے انعامات، اس کے آگے بندہ حیران ہو جاتا ہے اور سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اس کے آگے وہ مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، اس کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے. اس لحاظ سے بھی تحقیق کی گئی اور یہ معنی بھی بتائے گئے. اور دیگر مفسرین نے یہ بھی کہا کہ نہیں، اس کا روٹ ورڈ اصلاً واو لام ہا ہے، ولیہا. اور آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا والہانہ استقبال، یہ اسی روٹ ورڈ سے ہے، واو لام ہا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں غیر معمولی محبت کرنا، تعلق کا اظہار کرنا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے خوب محبت کرتے ہیں. لہذا وہ ہستی، وہ ذات جس سے جو بہت محبوب ہو، جس سے محبت کی جائے، جو ہماری اپنی جانوں سے عزیز تر ہو، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے. تو فرمایا کہ اس معنوں میں بھی یہ لفظ ہے. اور آپ عجیب و غریب حسن دیکھیں گے کہ یہ سارے معنی گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں،
اور ان سارے معنوں کا کچھ نہ کچھ اثر ہم اپنی زندگیوں پہ پاتے ہیں. یہ ہے لفظ اللہ تعالیٰ کی اوریجنل. اگر ہم اس کی روٹ ورڈ کی طرف جائیں تو یہ اس کی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے کچھ ڈیریویٹیوز ہیں کیا لفظ اللہ کے؟ الہن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یہی روٹ ورڈ سے، لیکن الہن کا ہم ترجمہ کریں گے معبود سے، الہن کا ہم ترجمہ کریں گے گاڈ سے، جی الہن کا ہم پرشین ٹرانسلیشن کریں گے خدا سے. جی لیکن جب اللہ ہوتا ہے تو وہ قابل ترجمہ نہیں ہے، وہ ترجمے سے بلندر ہے اور ترجمے سے اعلیٰ ہے. اب آپ ٹرانسلیشن کر کر اس کا مفہوم نہیں بتا سکتے. وہ اللہ تعالیٰ کا جی اس میں عالم ہے. علم کے معنی بالکل پراپر اس کی ذات کا نام ہے. جی بہت سے علماء نے، بہت سے محققین نے کہا یہ اس میں اعظم بھی ہے، واللہ عالم. اس سے ہم زیادہ تفصیل نہیں کر سکتے. جی 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 لفظ اللہ سملیرٹی یا کمپیریزن کسی اور سیمیٹک زبانوں کے لفظ سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہبرو زبان میں الہیم کہتے ہیں اور ارامک زبان میں جو ہے الہ کہتے ہیں. جی بہت اہم بحث آپ نے چھیڑ دی اور اس میں بڑی تفصیل ہے. میں اس کا خلاصہ کرتا ہوں کہ دیکھیں عربی زبان جو ہے نا وہ سیمنٹک لینگویجز میں سے ایک ہے. جی اللغات السامیہ اس کو کہتے ہیں، اور اس کی جو شاخیں ہیں یہ سیمنٹک لینگویجز کی، اس میں عبرانی بھی آتی ہے جس کو آپ نے ہیبرو کہا، جی اس میں سریانی آتی ہے، اور اس میں پھر آپ دیکھیں گے کلدانی آتی ہے، اور اس میں بہت ساری زبانیں آتی ہیں، قریب 7-8 زبانیں آتی ہیں. جی ان زبانوں میں آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ تقریباً ملتا جلتا تلفظ اللہ تعالیٰ کے لیے یا معبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جی جیسے ایل ہے، جی اور بتایا گیا کہ اب اسماعیل، یہ اس کے معنی ہیں کہ سمیع اللہ، اللہ کی بات سننے والا. تو جی ایل کے معنی الہن کے لیے گئے وہاں پر. جی جبرائیل ہے، میکائیل ہے. جی تو یہ عبرانی کے الفاظ ہے، اور یہ خدا کے معنوں میں عبرانی میں استعمال ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہوگا، جس زبان سے چونکہ واقف نہیں. اور سریانی میں بھی یہ لفظ ہے، اور آرامی زبان میں بھی یہ لفظ ہے، کیونکہ یہ ساری زبانیں یہ آپس میں تلفظ میں بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں، ووکیبلری میں بھی ملتی جلتی ہے، اور یہ زبانوں میں کنسٹرکشن آف سینٹنس بھی ملتا جلتا ہوتا ہے. تو اس کی جو اصل ہے اوریجنل روٹ وہ تقریباً ساری ہی یہ سامی زبانیں جو ہے جس کو آپ نے سیمنٹک لینگویج کہا اس میں پائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لفظ اللہ کہ صرف عربک زبان کا لفظ ہے یا یہ زبانوں کی سرحدیں پار کر جاتا ہے؟ لفظ اللہ لفظ تو عربی سے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اب جیسے کہ میں عرض کیا کہ عالم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں مبارک ہے. اب زبانوں کی حدود کو یہ پار کر گیا ہے، اور آپ زبان بدلنے سے لفظ اللہ کو نہیں چینج کر سکتے. اللہ کا استعمال جہاں جہاں قرآن پاک میں آیا ہو یا حدیث میں آیا ہو اور آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہوں تو اللہ کے لفظ کو اللہ ہی برقرار رکھنا چاہیے، کسی اور لفظ سے نہیں تبدیل کرنا چاہیے. تو دیکھا گیا ہے کہ لفظ اللہ کو ہم جو ہے بعض دفعہ خدا کو بھی بولتے ہیں اور انگلش میں اس کو گاڈ سے جو ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو کیا اس کا سبسٹیوٹ ہم کر سکتے ہیں کیا لفظ اللہ کو خدا سے یا گاڈ سے؟ نہیں، متبادل تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے خدا کا لفظ میں نے عرض کیا نا، اور گاڈ کا لفظ یہ الہن کا ترجمہ ہو سکتا ہے. جی جیسے آپ کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ، تو نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، اللہ کے سوا. اب اللہ کو اللہ ہی برقرار رکھنا ہوگا. اچھا اچھا الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی خدا کے لیے ہے، ساری تعریف گاڈ کے لیے نہیں، ساری تعریف اللہ کے لیے زیبا ہے. لفظ اللہ کو اللہ ہی رکھا جائے، کیونکہ جو آپ کا نام ہے یا میرا نام ہے، ٹرانسلیشن ہوگا تو نام نہیں بدلا جائے گا نا، نام کو تو آپ نام ہی رکھیں گے. جی 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 لفظ اللہ کے فونیٹکس خصوصیات کے بارے میں آپ کچھ معلومات دیجیے، جیسے کہ لام شمسیہ کا استعمال، الف اور حمزہ کا استعمال، 2 لام کا تلفظ اور خاص اختتام ہا کے ساتھ. یہ بھی بڑی عجیب تحقیقی بات ہے، اس کا بھی بڑا حسن ہے. دیکھیے اللہ کا آغاز ہو رہا ہے الف سے. جی الف کی پہلی خصوصیت یہ کہ اس کے تلفظ میں جب آپ پروناؤنس کریں گے کوئی تکلیف نہیں، جی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ الف جو ہے نا شارٹ واولس جس کو حرکات کہتے ہیں نا، جی جس کو ہم اردو میں زیر زبر پیش کہتے ہیں، اور اس کو
عربی میں اصلاً فتحہ کہتے ہیں، ضمہ کہتے ہیں اور کسرہ کہتے ہیں۔ الف کبھی بھی ان حرکات کو قبول نہیں کرتا۔ جی حمزہ جو ہوتا ہے وہ حرکات کو قبول کرتا ہے، جی آ ای او حمزے پہ، جی الف پہ کوئی حرکت نہیں آ سکتی۔ لہذا یہیں سے صوتی حسن بتایا گیا کہ کوئی چیز آ پہ تاثیر نہیں ڈال سکتی، اللہ کے آغاز والی آواز پہ کوئی چیز تاثیر نہیں ڈال سکتی، جی وہ تاثیر کے حد سے بہت بلند تر ہے۔ جی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لام مشدد آیا ہے، جی تو تجوید کے ماہرین اس کو کہتے ہیں کہ اس میں جلالہ کا تلفظ کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے عام حالات میں سوائے یہ کہ ماقبل کسرہ ہو، عام حالات میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح شفٹ ہوتے ہیں، اور عربی انداز اگرچہ کہ میں نہ لا پاؤں لیکن ایک حد تک میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اللہ، اللہ پر مفخم پڑھا جاتا ہے، ایک جلال سا نظر آتا ہے اور ایک بلندی سی نظر آتی ہے، اللہ۔ جی اب ہم ہندوستان میں چونکہ اردو کے عادی ہیں اور اردو نرم زبان ہے تو اللہ اللہ بولتے ہیں، لیکن عرب نہیں بولے گا، وہ اللہ کہے گا۔ اچھا اللہ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مشدد لام ہونے کی وجہ سے جو ایک آواز میں بلندی آتی ہے، وہ بلندی دراصل اللہ تعالیٰ کے علو مکان کو بتاتی ہے، جی اور اختتام جو ہو رہا ہے وہ ہا پہ ہے۔ دیکھیے اللہ، جی یہ ہا جو ہے نا، یہ دراصل ساری ہی زبانوں میں یہ فطرت انسانی کی ایک نمائندہ آواز ہے، جی ساری ہی زبانوں میں ایک وابستگی، ایک مجبوری اور ایک تعلق کے اظہار کو دلالت کرتی ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا جو صوتی آہنگ ہے لفظ کا، یعنی لفظ کا جو صوتی آہنگ ہے، انٹونیشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ خود بڑا حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، بامانہ ہے، جی اور اس کی جتنی بحث کی جائے وہ کم ہے۔ جی اللہ، لفظ اللہ کا اسلام کے توحید کے تصور کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ اللہ لفظ، صرف لفظ توحید کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا، جی اور اس پر الف لام داخل کیا گیا ہے، اس کو ادات التعریف کہتے ہیں، ٹیکنیکل چیز ہے، وہ نحوی چیز ہے عربی کی۔ تو جب ہم الف لام کسی لفظ پر داخل کرتے ہیں جی تو اس کے 4 مقاصد ہوتے ہیں۔ جیسے میں اشارہ کر دوں کہ جیسے عہد ذہنی ہو، کہ ذہن میں وہ ایک چیز تھی، ہم دوبارہ اعادہ کر رہے ہیں تو الف لام داخل کر کے کرتے ہیں، یا پھر اگر عہد ذہنی نہ ہو تو پھر اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے عہد ذکری ہے، جی ذکر کیا تھا اس لفظ کو پھر ریپیٹ کر رہے ہیں تو دوسری مرتبہ اس کو الف لام کے ساتھ ذکر کریں گے۔ جی اب میں زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا ہوں، جی آپ پہلے کہیں گے جاء سیارتن، جی جاءت سیارتن، کار آئی، جی دوسری مرتبہ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو السیارت الف لام داخل کر دیں گے۔ جی تو یہ دونوں تو خارج ہے۔ اب رہ گیا وہ الف لام جو استغراق کے لیے ہوتا ہے، استغراق کا ترجمہ میں کر سکتا ہوں احاطہ کر لینا۔ جی اب اللہ تعالیٰ پہ لفظ الہ پر جب ال داخل ہو گیا تو صفات الوہیت پوری کی پوری جو ہے اس کا احاطہ ہو گیا، جی اور سوائے یہ اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی ذات میں یہ عبادت کی اور عبادت کے لائق حمد و ستائش کے قابل کوئی ذات نہیں رہ گئی۔ جی تو اس لفظ نے ہی توحید کا اعلان کر دیا کہ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کے لفظ میں ہی جب منحصر ہے جی تو لازمی بات ہے اس کی ذات اور ہستی میں تو منحصر رہے گی۔ جی جی لفظ اسلامی عقائد میں لفظ اللہ کی کیا اہمیت ہے؟ بہت اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اس اہمیت کو میں یہاں پورا بیان نہیں کر سکتا ہوں، صرف ایک قرآن پاک کا اشارہ میں کر دوں گا۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، اس کا اسم خود بابرکت ہے، فرمایا جی اللہ کا جو نام ہے، نام ہے، اسم جی ناؤن، جی اس کا جو ناؤن ہے، اسم ہے، وہ اسم اگر آپ لے رہے ہیں تو فرمایا اس میں بڑی برکت ہے، بہت جی برکت ہے۔ جی تو جب ایک بندہ اللہ کہتا ہے اس کو کتنا اجر مل جاتا ہے، کون کون سی برکتیں مل جاتی ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی جانب التفات رحمت برستا ہے، اس کی تفصیل بیان کرنا مشکل ہے۔ تو بہت ہی اسلام میں لفظ اللہ کی، اس کو اس کی تسبیح پڑھنے کی اور اس کی حمد و ستائش بیان کرنے کی بہت برکت ہے، بہت اہمیت ہے۔ جی لفظ اللہ اسلامی فلسفے کے مطابق خالق کی صفت کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ خالق کی صفت کو ظاہر اس طور پر کرتا ہے کہ دیکھیے، جب
عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنہ تنہا اس کی عبادت کیوں کی جائے؟ جی تو منطقی طور پر یہ ریزن سامنے آتا ہے کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ جی جب وہ خالق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو خالی کریشن نے، الباری، تمہارے مٹیریل کو بھی جس سے تم کو پیدا کرنا ہے اس کو بھی اس نے پیدا کیا، الگ کیا، آئیڈینٹی دی۔ المصور، فرمایا کہ دیکھو وہ ایسا خالق ہے کہ صورت گری بھی کی، شیپ بھی دیا اس نے۔ جی لہذا تخلیق کے جتنے مرحلے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تنہا آپ عبادت کے لائق ہے، تو اس کے معنی ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ خالق ہے، آپ مصور ہے، آپ باری ہیں، آپ مالک ہے، تو آپ نے خود بخود اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اعتراف کر لیا۔ جی 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 لفظ اللہ مسلمانوں کی روحانی زندگی میں کیسے تعلق اور لگاؤ پیدا کرتا ہے؟ لفظ اللہ ہم سب کی زندگی میں روحانی طور پر بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے نام لیے بغیر کوئی کام کا آغاز ہوتا ہے تو وہ کام نامکمل، وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے۔ جی لہذا اللہ تعالیٰ کے نام سے جب آپ ریڈنگ شروع کر رہے ہوں، اللہ کے نام سے آپ ملازمت شروع کر رہے ہوں، اللہ کے نام سے آپ دکان کھول رہے ہوں، تو یہ ساری چیزوں میں تو برکت ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر اگر کوئی اللہ کو یاد کرنا چاہ رہا ہے، ذکر کرنا چاہ رہا ہے، خلوت میں، تنہائی میں اللہ کی نعمتوں کا تصور کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے۔ جی لہٰذا اس وقت تک ہماری روحانیت مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے لیں، جس کو قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آپ آغاز ہی کریں گے بسم اللہ۔ وہاں بھی دیکھیے اسم رکھا گیا، صحیح وہ اللہ تعالیٰ جس کے اسم میں برکت ہے، نام میں برکت ہے، اس سے میں اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں، اس سے میری سرگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سے میرے ذکر کا آغاز ہوتا ہے، اس سے میری دعا کا آغاز ہوتا ہے، اس سے میری نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ تو بندے مومن کے لیے گویا لفظ جلالہ جو ہے، اللہ کا لفظ جو ہے، وہ اس کی روحانی غذا ہے، وہ اس کی سانس ہے، اور وہ اس کی زندگی کا انحصار ہے اس پر۔ اور اسی لیے جو صوفیہ ہوتے ہیں، اہل اللہ، وہ ایک خاص طور پر ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور اس لفظ کو قلب کے اندرون تک لے جاتے ہیں، جی اور اس کی وجہ سے انسان کی ذات پر ایک غیر معمولی خوبصورت سا اثر پڑتا ہے، اور بندگی پوری پوری ظاہر ہو جاتی ہے۔ مولانا آپ نے اب تک 75 بیان جو ہے اسماء الحسنہ پر جو ہے دے چکے ہیں۔ قرآن میں اللہ کے بہت سے اسماء الحسنہ کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کی صفت اور حسنوں کو بیان کرتے، رحمان، رحیم، الملک۔ جی دیکھیے، جو آپ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جتنے بھی آپ اسما ہیں وہ صفاتی نام ہے، صفاتی نام ہے۔ جی کہ مثلا آپ کسی شخصیت کا نام لے لیں، اب وہ ان کا نام کیا ہے، مثلا میں بطور مثال کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اقبال جی شاعر ہیں، فلاسفر ہیں، خطیب ہیں، اردو کے بڑے اچھے قلمور ہیں، یہ صفات ہے۔ جی نام تو اقبالی ہے، اچھا جی ڈاکٹر اقبال، اقبال ہی ایک نام ہے۔ جی جی لیکن اب آپ ان کی صفات بہت ساری بیان کر سکتے ہیں، 3-4 صفات ہوں گی، اور بہت اگر جامع و صفات شخصیات ہے تو 2-4 8-10 بیان کر لیں گے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ ہے، تو لازمی بات ہے اب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ جی اللہ اس کا ذاتی عالم ہے، ذاتی نام ہے۔ اب اس کی صفت رحمت، صفت تخلیق، صفت کرم، صفت مغفرت، جی صفت عفو درگزری، جی صفت رزاقیت، موت و حیات کا دینا، یہ صفت۔ اب یہ سارے صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے بنتے چلے جائیں گے، جس کو حدیث میں 99 فرمایا گیا، لیکن اور بھی اہل اللہ نے 99 سے کچھ زائد بھی بیان کی اپنی کتابوں میں۔ تو یہ رحمان، رحیم، اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ میں خود دیکھیں گے، مالک یوم الدین، رب العالمین، یہ سب اس کے صفات ہیں، صفاتی نام ہے جو اس کے فنکشنز کو بتاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا تصور کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو تصور بیان کیا ہے، وہ تصور یہ ہے کہ دیکھو،
یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے نمبر ایک پوری کی پوری عبادت اسی کے ساتھ مخصوص ہے، جی نمبر دو حمد و ستائش پوری کی پوری اسی کے لیے ہے، الحمد۔ جی اب یہاں الف لام استغراق کا ہے جی کہ تعریف کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں بس وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں، جی ہے نا۔ نمبر تین فرمائیں گے دیکھو اگر دعائیں کسی سے ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ سے، جی اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، شہرک سے قریب کو پاؤ اللہ تعالیٰ کو، اچھا قریب پا کر اس کو سرگوشی کرو، اس کو پکارو، وہ سنے گا اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جی نمبر چار بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس نے تم کو دھرتی پہ بھیجا لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، جی الیہ یرجعون الیہ ترجعون الیہ ترجع الامور، مختلف قسم کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو پیدا کیا نا وہی تم کو سمٹ لے گا میدان حشر میں، اسی کے سامنے تم کو جمع ہونا ہے، تو وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مرجع ہے، وہ ہمارا مأوا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہر حیثیت سے یہ سارے ہی صفات میں جامع ہیں جس کا قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ جی یہ قرآن کے مطابق اللہ کا تصور کا انسانی فطرت سے کیا تعلق ہے؟ یہ ذرا فلسفیانہ سوال ہے کہ آپ انسانوں کی فطرت کا جائزہ لے لیں کہ بائی نیچر انسان اپنی فطرت میں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں مجبور پاتا ہے، جی اور انسان کی اندرون اس کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکے۔ جی آپ دیکھیں گے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا میرے سے بے وفائی کری جا رہی ہے، جی اس وقت اگر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا تعلق نہ ہو تو وہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے، اتنا مایوس کہ خودکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ جی لیکن جس کے پاس ایمان کا سرمایہ ہوتا ہے اور جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے اندرون میں جو چھائی ہوئی ہستی ہے وہ اللہ کی، میں کیوں کسی اور کے پاس جاؤں، جی اپنے مولا کو پکاروں گا، اپنے رب کو پکاروں گا۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے جی تو اب سیرت کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے لوگوں نے گستاخی کی، تکلیف آپ کو پہنچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ زخمی ہو گئے۔ تو اس وقت کی دعا دیکھیے آپ، اور اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ بندگی کا پورا نمونہ ہے۔ جی لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، جی اے اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہٹوں گا نہیں یہاں سے، آپ جی پکڑا رہوں گا آپ کی دل ہی اس کو۔ جی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم یکن بکا علیہ غضب فلا ابالی، اللہ اگر آپ کی یہ ناراضگی نہیں ہے، دنیاوی معاملہ ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ نہیں ناراض ہوں گے۔ جی یہ انسانی فطرت کے اندرون میں ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے، اپنے مالک سے جڑ جائے، اس سے مدد مانگے، اس کے سامنے اپنے دل کے راز رکھ دے۔ یہ انسانی فطرت ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب آپ جانتے ہیں ایک لادین قسم کی ایتھکس ہوتے ہیں، تحریک چلتی ہے، بعض لوگ بدبخت ہوتے ہیں کہ خدا کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سب چیزیں بسا اوقات آتی رہتی ہیں آج کل سوشل میڈیا پر۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو ایک تو یہ کہ ڈپریشن میں بہت جاتے وہ، مایوس بہت ہوتے ہیں، چھوٹی سی ناکامی پہ مایوس ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے نظریے کو مصنوعی طور پر بیان کرتے، اندرون ان کا ساتھ نہیں دیتا، اندرون ان کا چاہتا ہے کہ کسی کو پکاریں، کسی کے سامنے روئیں، کسی کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنی ضرورتیں پیش کرے، یہ ان کے ضمیر کی گواہی ہوتی ہے، اور ضمیر کی آواز کو انسان نہیں دبا سکتا۔ لہذا فطرت انسانی کا اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق ہے، اس کو اسلام نکھار کر منضبط کر کر پیش کرتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں کچھ عیوب ہے جو ہمارا موضوع نہیں ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن میں الہ کا تعلق عام طور پر ڈائٹیز یا معبود کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے اور تمہارا معبود الہکم ایک معبود ہے، سورہ بقرہ کی آیت 163۔ وہ الہکم الہ واحد، میں نے شروع میں عرض کر دیا الہن کا جب ہم لفظ استعمال کریں گے تو اس کا ٹرانسلیشن ہم گاڈ سے کریں گے، معبود سے کریں گے، خدا سے کریں گے۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ الہ استعمال کیا. اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات ہے، کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جیسے آپ نے بھی جس آیت کی جانب اشارہ کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ دیکھو اگر معبود ہے تمہارا تو ایک ہی معبود ہے. If there is God, so that is Allah. یہ اس معنوں میں الہن کا لفظ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے. اچھا، کیا اللہ کا تصور صرف وحدانیت تک محدود ہے یا اس میں رحمت اور انسانی معاملات بھی شامل ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا تصور تو آپ بسم اللہ ہی میں کیا کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جوڑ دیا آپ نے. رحمتیں، شفقتیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری صفت رحمت ہر چیز پر غالب ہے. وسعت رحمتی کل شیء وعلما، علم کے اعتبار سے بھی احاطہ کیے ہوئے رحمت. اور اس کے جو صفات جمال ہے جو رحمت کی نمائندگی کرتی ہے وہ بکثرت ہے. صفات جلال تو اس کے مقابلے میں کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان رحمتوں کے جو مظاہرے ہیں جس کو سورہ رحمان میں کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جھٹلا نہیں سکتا انسان. تو سب سے پہلا تعلق تو اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہمارا ہوتا ہے، جڑتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. وہ ارحم الراحمین ہے، شفقت فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ عربی زبان تو بڑی لاجک پر مبنی ہے. تو اس کی وکیبلری دیکھیے کہ ماں کے پیٹ میں جس جھلی میں جنین پرورش پاتا اس کو رحم مادر کہتے ہیں. رحم جو شفقت کرنے والی چیز، آپ کا احاطہ کر لینے والی، آپ کو گھیر کر آپ کو ساری چیزوں سے محفوظ رکھنے والی چیز، یہ ہے اللہ کی رحمت. وہ ہے ارحم الراحمین. تو یہ اینتھروپومزم بول کے جو ہے جہاں پہ اللہ کا جو ہے تصور انسانی کے جو ہے شکل میں جو ہے لایا جاتا ہے، تاکہ کافی ہم مذہب میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس کو جو ہے انسانی شکل میں جو ہے پیش کیا جاتا ہے. تو پھر قرآن میں کہا ہے کہ بھائی جو ہے there is nothing like unto him بول کے، سورہ اخلاص میں ہے کہ بے وَلَكُمْ يُدِّن بول کے. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بولیے. اینتھروپیزم یہ انسان کی سوچ جو ہے، اگر ہم انسان کو بولے کہ تصور کرو تو جو ہے اس کی محدود سوچ جو ہے صرف محدود جو ہے انسانی کی شکل میں جو ہے رہیں گی. یا ہائپوتھیٹیکلی اگر میں کرسی سے کہوں کہ بھائی خدا کا تصور کرو تو یہ کرسی جو ہے ایک بڑا جو ہے کرسی کا جو ہے تصور کریں گے، بڑے کچھ ہاتھ ہے، زیادہ یہ ہے وہ ہے. تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ مذہب میں جو ہے خدا کا ان کے تصور جو ہے انسانی کی شکل میں ہے، مگر کئی ہاتھ ہے، کئی سر ہے، یہ ہے. تو اس کا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی سوچ محدود ہے جو ہے تصور کرنے میں اللہ کا. دیکھیے اسلام کے احسانات میں سے ایک اہم ترین احسان ہے، ایک بہت بڑی نعمت جو انسانوں کو دی گئی. سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، سارے رسولوں نے یہی پیغام دیا کہ خالق اور مخلوق میں فرق کرو. مخلوق مجبور ہے، مخلوق کا جسم ہے، مخلوق کا شیپ ہے، مخلوق فانی ہے. اور خالق کا مسئلہ جب آیا تو لیس کمثلہ شیء، نہیں، وہاں پہ مثلیت نہیں ہے فرمایا. وہاں تم تصور ایسے کوئی مخلوق کے سلسلے میں نہیں کرنا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب کبھی تم معرفت خداوندی چاہتے ہو تو اس کی صفات میں غور کرو. وہ کتنا رحم کرتا ہے، پانی کے ایک ایک قطرے سے اس کا رحم کی گویا کہ علامتیں ہمارے لیے نظر آتی ہیں. تخلیق پہ غور کرو، وہ غذا کیسے تم کو دے رہا ہے اس پہ غور کرو، ساری مخلوق کو کیسے غذا دے رہا ہے اس پہ غور کرو. اس کے سارے صفات پر تم غور کرو تو محبت پیدا ہوگی. لیکن ذات میں نہیں فرما. ذات کے سلسلے میں اگر تم کو ابلیس بھٹکائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر تم ذہن کو جھٹک دو. کیوں؟ وہ انسانی ذہن اتنا قابل ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نور کا احاطہ کر لے. ایک نور ہے پھیلا ہوا، اور اس نور کو دیکھنے کی تاب ہماری آنکھیں نہیں لا پاتی ہیں. اس نور کی ایک تجلی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ مخلوق پر گیس کرنا ہی نہیں ہے. یہ تعلیمات ہے اسلام کی، یہ حسن ہے اسلام کا. جب کبھی لوگ اسلام کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام سے محروم ہو جاتے ہیں، تو اب ان کو پریشانی پیش آتی ہے. لہٰذا اب بہت بڑا مالک ہے، اب یہ تصور کرنے کے لیے 20-25 ہاتھ لگانا پڑتا ہے. بہت اسی کے پاس خزانے ہیں، وہی داتا ہے، تو اب اس کے لیے وہ سونے کے پہاڑ پہ بٹھائیں گے کسی کو.
اور بہت جلال ہے، وہ سزا دینے پر قادر ہے، تو ایک بھیانک شکل بنا دیں گے، کاٹنے مارنے والی کی تلواریں ہیں، زبان لٹک رہی، خون منہ سے نکل رہا. یہ ابلیس کی سازش ہے. جی نہیں بھائی، اس کی ذات میں تم غور مت کرو، جی اس کی صفات میں غور کرو. جی اور یہ فرمایا مثل نوری ہی کمشکاتن، وہ ایک نور ہے جی بہت ہی لطیف صاحب، جی اتنا لطیف کہ فرمایا لا تدرکہ الابصار جی وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. جی جی اس سافٹنس کو ہم زبان نہیں بیان کر سکتی، ہم عاجز ہیں. لہذا یہ عقید توحید کی، یہ اسلام کی، یہ نبیوں اور رسولوں کی دعوت کا خلاصہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر ہرگز گیس نہ کرنا. جی جی وہ ماورائے قیاس سے بلند و برتر ہے، اور اسی کو تنزیہ کہتے ہیں. جی اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا سبحانہ، جی سبحانہ عما یقولون، سبحانہ عما یشرکون. اس کی ذات پاک ہے ان تمام خیالات سے. اچھا ماشاء اللہ. یہ جی جی سیکنڈ لاسٹ کوشچن صاحب، نان مسلمس کو لفظ اللہ کی اہمیت اور اس کا یونیورسل اپیل اور سگنیفیکنس کے تعلق سے تعلیم دینے کے لیے اقدامات کیا جا سکتے ہیں؟ جی یہ بہت عملی چیز ہے. دیکھیے یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ اللہ کا تصور مسلمانوں کے لیے خاص ہے. جی وہ اپنے الفاظ وہ بیچارے استعمال کرتے ہیں. جی ہم کو صرف قرآن پاک کی جو پہلی آیت ہے، سورۃ الفاتحہ کا جو پہلا ابتدائی حصہ ہے، پہلی آیت تو نہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دوسری آیت، جی الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین. جی جو اس کی ربوبیت ہے پورے عالموں کے لیے، اس کا ہم کو تعارف کرانا چاہیے تھا جی اور بتانا چاہیے تھا دیکھو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تم کو بھی غلہ دے رہا ہے، غذا دے رہا ہے. جی اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دراصل بے مثال ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، جی تمہارے نذرانوں کا محتاج نہیں، تمہارے غلے کا، تمہاری ہانڈی کا، تمہارے چندے کا، کسی کا محتاج نہیں. جی یہاں تک کہ خود اسلام نے جو زکوٰۃ کا تصور دیا تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. جی امیروں سے لے کے فقیروں میں تقسیم، اللہ تعالیٰ کی ہنڈی میں نہیں ڈالنا ہے اس کو، صحیح. نعوذ باللہ. صحیح. وہ بے نیاز ہے. یہ تصور دینا چاہیے تھا ہم سب اس کے محتاج ہیں، پوری انسانیت، پوری مخلوق. وہ احد و صمد ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کا یہ نام ہے اللہ، اور اس نام کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. جی اسی نام سے جب اس کو پکارا جاتا ہے تو برکتیں ملتی ہیں. جی را ایشور، خدا، معبود، گاڈ، یہ الہن کے ترجمے ہیں. حسب ضرورت تم ان کو استعمال کر سکتے ہو، کوئی جواز عدم جواز کی بحث نہیں. جی لیکن جو اللہ ہے، سورس آف پروڈکشن، سورس آف مرسی، جی سورس آف لو، جی یہ اس چیز کو سمجھانے میں ہم قاصر رہے. جی اور جو بزرگان دین کامیاب رہے نا، جی ان کے پاس عرفان محبت تھا، جی اس کے ذریعے سے انہوں نے سمجھایا اور لوگ بہت قریب ہوئے ان سے. ماشاء اللہ. جی 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 آگے ہم کو بھی اس حقیقت کو سمجھ کر لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ ہم سب کے جو مالک ہے اللہ تعالیٰ، اسی کے رحم و کرم پر ہم جی رہے ہیں. اور رحمتوں سے قریب آؤ، جی انشاءاللہ وہ عفو درگزری سے کام لے گا تو پھر حالات بدلیں گے، نفرتیں کم ہوگی انشاءاللہ. آخری سوال مول صاحب، لفظ اللہ کے حوالے سے کون سی غلط فہمیاں ہیں جنہیں آپ واضح کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑی غلط فہمی جس کو سن کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے برادران وطن سے شکوہ ہے، یہ ہو سکتا ہے بعض مسلمانوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہو کہ وہ ایک مذہب کے ماننے والوں کا مالک ہے سمجھ لیتے ہیں. جی کبھی کبھی اس کی شان میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں جو بہت نازیبا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی سزا، اس کا عقاب، اس کا عذاب دنیا ہی میں ان کے اوپر جاری ہو جاتا ہے. چہرے بدل جاتے ہیں اور فالج ہو جاتا ہے، ٹیڑھے میڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ سب کا مالک ہے، پوری کائنات کا کل مالک حقیقی ہے،
اس سے تم کیوں برگشتہ ہو رہے ہو؟ بھائی جو سزا ہم کو دینی ہو دے لو، جی اس سے کیا تم کو لینا؟ اس کے سلسلے میں گستاخی نہ کرو، جی غلط فہمی میں نہ رہو کہ یہ ایک مذہب کے ماننے والوں کا نام ہے، ایسا نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا مالک حقیقی ہے۔ جی جی مولانا بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں جزاکم شامل ہونا۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کے گفتگو نے اس نام کی فہم اور محبت میں اضافہ کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کے مقام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آمین اللہ ہم سب کو اپنی الہی نام کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ آمین۔ Oh Allah, make this program a source of guidance to our viewers. Keep watching Siyasat TV. Your viewership means an awful lot to us. This is your host Amir Rahim signing off. Take care. Allah Hafiz.